बेकसूर 15,000, सिर्फ 4 छुट्टियों के पैसे 15,000 काट लिए मेरी सैलरी से। इसकी आंखों में नमी थी। रिया गरीब खानदान से थी, वो नौकरी करके अपना घर चला रही थी। नौफल शाह की नजर इस रोती हुई लड़की पर पड़ी। मैनेजर से कहकर इसे अपने ऑफिस में बुलवाया। सर, वालदा की बीमारी की वजह से मैं गैर हाजिर थी। वो हिचकियों से रोती बड़ी मजलूम और मासूम लग रही थी। नौफल ने फौरन इसकी शिकायत दूर कर दी। फैक्ट्री ऑनर होने के बावजूद वो एक नर्म दिल इंसान था। एक दिन मैनेजर ने इसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए जानबूझकर इसे ऑफिस के बाद रोक लिया। खाली ऑफिस में वो इसे जबरदस्ती करने लगा। अचानक नौफल शाह ने इसे देखा तो, सर, मैंने आपको बताया था ना कि कितनी मजबूरी में मैंने छुट्टी की थी, लेकिन मेरी सैलरी से पूरे 15,000 रुपए काट लिए। मैंने तो एक दिन पहले एप्लीकेशन भी लिख दी थी और आपको सारा काम कर कर दे दिया था। सर, ये तो नाइंसाफी है बहुत। वो डुबडुबाई आंखों से मैनेजर की तरफ देख रही थी। देखें मिस रिया, सैलरी बनाना मेरा काम नहीं है, ये अकाउंट वालों का काम है और सारा हिसाब किताब वो खुद देखते हैं। मैं खुद अपनी सैलरी लेता हूँ, वहां से मैं कैसे, जहां पर एंड से आपके लिए इंसाफ मांग सकता हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि आप रोना धोना छोड़कर अपने काम पर तवज्जो दें, जहां जाकर अपना काम करें। सोहेल ने इसे झड़क दिया था। आम सी पुरानी चप्पल, बोसीदा कपड़े, वो एक निहायत गरीब फैमिली से थी और ये नौकरी इससे बड़ी मुश्किल से मिली थी। टोटल 45,000 तनख्वाह थी इसकी। इसमें से भी 4 छुट्टियां करने पर रिया के 15,000 रुपए काट लिए गए थे। अब टोटल बचे थे 30,000 रुपए, जबकि 15,000 तो सिर्फ इनके घर का कराया जाता था। और वो अकेली कमाने वाली लड़की, जिसके सर पर ना बाप था और ना ही साथ देने वाला कोई बड़ा भाई। सोहेल के रूखे लहजे पर चप्पल घसीट दी। वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसने दुपट्टा बिल्कुल चेहरे के आगे कर लिया ताकि दूसरे ऑफिस स्टाफ के लोगों से अपने आंसू छुपा सके। वो और भी तेजी से कीबोर्ड पर टाइपिंग करने लगी, साथ साथ काम कर रही थी और आंसू भी यूं ही बहते चले जा रहे थे। इसे खबर भी ना हुई कि कब नौफल शाह, जो अभी चंद लम्हे पहले फैक्ट्री राउंड पर आया था, इसके पास आकर खड़ा हो गया। वो हैरत से इस लड़की को देख रहा था जिसकी मखरूती उंगलियां लैपटॉप पर जादू कर रही थीं। लेकिन अचानक उसकी नजर इसके चेहरे पर पड़ी, जो आंसुओं से भीगा हुआ था। नाक बिल्कुल सुर्ख और आंखें भी सुर्ख हो रही थीं। वो हैरान रह गया कि वो एक ऐसा इंसान था, आज अपने फैक्ट्री वर्करों का बहुत ख्याल रखता, रहम दिल, नर्म तबीयत। हालांकि आगे जाते वो सिक्योरिटी गार्ड शराफत बाबा से भी हाल चाल पूछता तो वो बूढ़ा इंसान खुश हो जाता। नौफल शाह ने जब इस मेहनत से टाइपिंग करती लड़की को यूं रोते देखा तो वो अपने ऑफिस में आ गया। फौरन ही मैनेजर को तलब किया, क्या हुआ इस लड़की को जो वो यूं रो रही है? मैं नहीं जानता कि मेरे ऑफिस में काम करने वाला कोई भी वर्कर किसी भी परेशानी में हो। सोहेल को रिया पर शदीद गुस्सा आया, लेकिन वो अपनी गुस्से को छुपाता सेठ साहब से कहने लगा, सर जी, दरअसल इस लड़की ने 4 छुट्टियां की थी। इसकी वालदा बीमार है, इसकी सैलरी कम कर दी है तो रोना धोना मचाया हुआ इसने। अच्छा ठीक है, बुलाएं आप इस लड़की को। नौफल शाह के कहने पर वो हैरान सा रिया को बुलाने चला गया। चले मिस रिया, आपको सेठ साहब बुला रहे हैं अपने ऑफिस में। वो बुरी तरह घबरा गई, लेकिन फिर दिल ही दिल में हिम्मत बांधते इस ऑफिस में चल आई। पहली दफा यहाँ आई थी परेशान चेहरा लिए, तभी नौफल नरमी से इसे कहने लगा, क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हैं। रिया तो जैसे इसी इंतजार में थी, फौरन कहने लगी, सर, मेरी वालदा की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने छुट्टियां की 4, लेकिन लगातार नहीं, बल्कि सोहेल सर को बताया था मैंने छुट्टी करने से पहले और अपना काम भी सारा निपटा दिया था। हालांकि दूसरे दिन की फाइल भी बनाकर दे दी थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ सख्त नाइंसाफी की है अकाउंट वालों ने। मेरी सैलरी से पूरे 15,000 रुपए काट लिए, वो भी सिर्फ 4 छुट्टियों के, जबकि मैंने अपना काम भी पूरा किया था और एप्लीकेशन भी लिख कर दी थी। वो हिचकियों से रोते हुए नौफल शाह को बता रही थी। नौफल ने फौरन ही सोहेल को डांटा था, ये हमारी कंपनी का रूल नहीं मिस्टर सोहेल, हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते और ना ही नाजायज। इसलिए आप फौरन अकाउंट वालों के पास जाकर इनकी सैलरी क्लियर कराएं और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, शाम तक आपकी पूरी सैलरी मिल जाएगी। आपने जब अपनी वालदा की खराब तबीयत की छुट्टी की है, वो भी नहीं काउंट होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
وہ आंसू भरी आंखों से मुस्कुराती थी, फिर फौरन पलट गई, जबकि सोहेल दिल ही दिल में बेचैताब खा रहा था। इस ऑफिस में काम करने वाली लड़के लड़कियां अक्सर या तो टाइम पास के लिए नौकरी करते या फिर सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। 2-4 लोग ही थे जो अपना घर चला रहे थे, जिसमें एक रिया भी शामिल थी। रिया के वालिद हयात नहीं थे। वो न सिर्फ अपने दोनों छोटे भाइयों को पढ़ा रही थी बल्कि अपनी बीमार वालदा का इलाज भी करवा रही थी। ऐसे यहाँ नौकरी करते हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे। वो इस नौकरी से खुश भी थी। पहले वो एक स्कूल में टीचिंग करती थी, लेकिन वहां पर तनख्वाह बहुत कम थी। वो बहुत ही मेहनती और ज़हीन फतीन लड़की थी। इसने न सिर्फ ग्रेजुएशन बल्कि कई दूसरे कोर्स भी किए हुए थे। यही वजह थी कि इसे इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई थी। इसकी सादगी और मजबूरी देखकर इस ऑफिस के मैनेजर सोहेल ने भी खूब फायदा उठाया हुआ था। अक्सर वो दूसरी लड़कियों का काम लाकर इसकी टेबल पर पटक देता, जल्दी से ये फाइल भी तैयार कर दे। वो भी एक फाइल से जान छुड़ाई तो वो फौरन दूसरी फाइल लाकर इसकी टेबल पर रख देता। इसने कभी काम से इनकार नहीं किया था। अक्सर लंच टाइम में भी वो बैठकर काम ही कर रही होती। ऑफिस की दूसरी लड़कियां जो सिर्फ अपने शौक की खातिर यहाँ नौकरी करती थी, फैशनेबल जो सोहेल से बहुत फ्री थी, कैंटीन में बैठकर खूब इसका मजाक उड़ाती। शीना सोहेल की गर्लफ्रेंड थी। अक्सर शीना का सारा काम वो रिया की टेबल पर रख देता। इससे ना पता चलता था कि मैं अपना काम कर रही हूँ या किसी दूसरे ऑफिस स्टाफ का। बस वो हर वक्त काम में मसरूफ रहती। वो हैरान भी होती थी कि इतना काम करने के बावजूद कभी भी इसे इतनी फुर्सत भी नहीं मिलती थी कि वो एक कप चाय का पी ले। लेकिन इसके बावजूद दूसरी लड़कियां बड़े आराम से कभी एक सीट से दूसरी सीट खड़ी दिखाई देती थीं, तो कभी मैनेजर से हंसी मजाक करती। वो फारिग गप्पे हाँक रही होती। फाइल लैपटॉप में कन्वर्ट करते करते इसकी उंगलियां जवाब दे जाती। आंखें कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते देखते थक जाती थी, लेकिन वो अपना काम करना कभी ना छोड़ती। मुझे क्या कोई कुछ भी करता रहे, मुझे सिर्फ अपना काम करना है। यही सोचकर वो इन होशियार और चालाक लोगों की दुनिया में खूब आसानी से बेवकूफ बनती जा रही थी। इस दिन फिर वो अपनी पूरी तनख्वाह टोटल 45,000 रुपए लेकर घर गई थी और खुशी से चहक रही थी। छोटे भाइयों के लिए इनका पसंदीदा बर्गर और अम्मा के लिए फ्रूट भी रास्ते से ले लिए थे। फिर वो मुस्कुरा कर अम्मा को बता रही थी कि किस तरह फैक्ट्री के सेठ ने इसकी कटौती नामंजूर की, इसलिए क्योंकि मैंने इन्हें बताकर छुट्टियां की थी। अम्मा नकाहत से मुस्कुरा रही थी। दोनों छोटे भाई अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। वो नहीं चाहती थी कि घर के बुरे हालात के बायस वो इन्हें किसी परचून या मैकेनिकी की दुकान पर लगवाएं। बस वो तो इन्हें अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहती थी, गोया अपनी जिंदगी माँ और छोटे भाइयों के लिए वक्फ कर दी थी। इसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक न थे, न चप्पल। वो ऐसे ही ऑफिस जाती, सब लड़कियां इसे हकारत भरी नजरों से देखती, तो लड़के इससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। इसकी जाहिरी हालत इसकी गुर्बत का चीख चीख कर पता देती थी। फिर इस दिन भी सोहेल ने 3 फाइल्स इसकी टेबल पर लाकर रख दी। जब से नौफल शाह ने रिया की वजह से इसकी बेइज्जती की थी और खूब बातें सुनाई थी, तब से वो इस लड़की से खार खाने लगा। कल शीना छुट्टी करने वाली थी, इसलिए वो इसका काम आज ही रिया से करवाना चाहता था। वो परेशान सी हो गई। सर, मैं 2 फाइलें कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन एक फाइल कल ही कर पाऊंगी। ऑफिस टाइमिंग थोड़ी सी रह गई है। सोहेल ने बेजार शक्ल बनाई थी। मुझे नहीं मालूम, मुझे ये सारी फाइल्स कंप्लीट चाहिए। आए दिन आपकी छुट्टी के बहाने होते हैं तो कभी कम तनख्वाह पर रोना धोना होता है और काम भी पूरा नहीं करती हैं। भले ही पूरा ऑफिस स्टाफ खाली हो जाए, लेकिन आप अपना काम मुकम्मल करके ही जाएंगी। बड़े मजे से इसे कहता वो ऑफिस में जाकर बैठ गया। दूसरी तरफ रिया बुरी तरह परेशान हो गई। फिर वो तेज तेज हाथ चलाते हुए कोशिश करने लगी कि सारे ऑफिस स्टाफ के साथ वो भी घर चली जाए, लेकिन ऐसा नामुमकिन था। वो इंसान की कोई जिन तो नहीं थी कि पलक झपकते में सारी फाइल्स कंप्लीट कर देती। सर झुकाए वो काम करती रही, इससे कोई होश ना था। होश आया तो इसका दिल धक से रह गया। कब ऑफिस की छुट्टी हुई इसे पता भी न चला। सब लोग जा चुके थे और छुट्टी जो 6 बजे होती थी, लेकिन अब घड़ी शाम के 7 बजा रही थी। इसकी आंखें दर्द कर रही थीं तो उंगलियां शल हो गई थीं, लेकिन एक फाइल अभी भी ऐसी टेबल पर मौजूद थी। सोहेल बड़े मजे से अपने ऑफिस में बैठा शीना से बातें कर रहा था। कल छुट्टी के बाद इसके साथ डेट पर जाने वाला था।
اسے معلوم تھا کہ بیوقوف لڑکی اس کا سارا کام آج ہی نپٹا دے گی تو اسے بھی جلدی چھٹی کا موقع مل جائے گا۔ کام کرتے کرتے 9 بج گئے لیکن ابھی تک وہ فائل کمپلیٹ نہ ہوئی تھی۔ اچانک ہنگامی راؤنڈ پر نوفل شاہ اس فیکٹری میں آیا، وہ بھی ایک ضروری کام کے سلسلے میں۔ تبھی آفس سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے کیونکہ وہ شینا کی سیٹ پر بیٹھی اس کا کام کر رہی تھی۔ اپنے آفس میں آ کر وہ سہیل پر غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے مسٹر سہیل؟ ہماری کمپنی کا یہ رول نہیں کہ کوئی لیڈیز اتنی دیر تک اکیلی بیٹھ کر آفس میں کام کرے، کیا آپ کو بات پتا نہیں ہے؟ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ لمحے بھر میں سہیل گڑبڑا گیا۔ سر میں کیا کروں، میں خود پریشان ہوں اس لڑکی سے، پورا دن بیٹھی رہتی ہے، کام نہیں کرتی، مجبوراً مجھے اسے سزا دینے کے لیے آج روکنا پڑا۔ اگر کوئی کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا تو اسے فارغ کر دیجیے، ہمیں نہیں ضرورت ایسے کام چور ورکرز کی۔ دنیا بھری پڑی ہے لوگوں سے، ہر کوئی ملازمت تلاش کرنے کے چکر میں ہے اور آپ ایسے لوگوں سے کام کروا رہے ہیں جنہیں کام کرنے کا طریقہ بھی نہیں پتا۔ نوفل شاہ کی برہمی پر سہیل پوری طرح گھبرا گیا۔ آج دوسری بار ریا کی وجہ سے اس کی بے عزتی ہو رہی تھی۔ سر ٹھیک ہے، میں آج انہیں فارغ کر دیتا ہوں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں ایسے ورکرز کی ضرورت نہیں، سہیل نے کہا تو نوفل نے سر ہلا دیا، پھر اپنے موبائل پر ایک ضروری کال کرنے لگا جبکہ وہ خوش سا باہر نکلا تھا۔ پھر سنجیدہ شکل بنا کر ریا کی ٹیبل پر آیا۔ مس ریا، مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ آپ کو سر نوفل نے نوکری سے نکال دیا، کل سے آپ کام پر مت آنا۔ ریا کی آنکھیں پھٹ پڑی تھیں، ابھی اس نے آخری فائل بند کر کے رکھ دی تھی۔ وہ تو خوشی خوشی سہیل کو کہنے والی تھی کہ اس نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے، لیکن یہ سر سہیل کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں میں نے اپنا کام بھی مکمل کر لیا ہے، جو کام آپ کہتے ہیں میں کبھی انکار نہیں کرتی، بلکہ مجھے چاہے 12 گھنٹے بھی آفس میں بیٹھنا پڑے، میں ہرگز کام سے نہیں گھبراؤں گی۔ لیکن انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ وہ حیران تھی، بے ربط الفاظ ادا کرتی اس کی کالی سیاہ آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ سہیل نے رخ پھیر لیا، پھر بیزاری سے کہنے لگا، میں کچھ نہیں جانتا، انہوں نے کیا ہے کہ اس لڑکی کو فارغ کر دو، یہ کام چور ہے، کام ٹھیک سے نہیں کرتی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو تمہیں سیٹھ صاحب کا پیغام دیا ہے، اس لیے کل سے کام پر آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلتا بنا۔ ریا کو چکر آ رہے تھے، اس نے اپنی صحت سے زیادہ کام کیا تھا، اس کی آنکھیں اس قدر درد کر رہی تھیں اور ہاتھوں کی انگلیاں ٹائپنگ کرتے کرتے جیسے بے جان ہو گئی تھیں۔ جبکہ سر سہیل کہہ رہے تھے کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ سر کیا قصور ہو گیا اس سے جو وہ چاروں طرف پاگلوں کی طرح سر سہیل کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ لیکن اس خالی سٹاف روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنا پرانا پرس اور پرانی چپل گھسیٹتی ہوئی اس آفس سے نکلی تھی۔ اچانک سارے منظر جیسے دھندلا سے گئے تھے، یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کی مہربانی کا تذکرہ وہ اپنی اماں سے کر رہی تھی، تنخواہ پوری دلوا کر اس نے ریا کی ذات پر احسان کیا تھا، اور اب وہ اسے نوکری سے نکال کر اس پر اتنا ظلم کیوں کرنا چاہتا ہے، جبکہ وہ اپنا کام بھی بالکل ٹھیک طریقے سے کر رہی تھی۔ دھندلائی نظروں سے دیکھتے دیکھتے وہ گیٹ سے باہر نکلی، پھر ایک دم ہی درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی۔ شرافت بابا چوکیدار حیرت سے اس لڑکی کو اتنی دیر سے آفس سے نکلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ نوفل شاہ کی بڑی سی لینڈ کروزر ابھی تک کمپنی کے اندر موجود تھی، انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ سڑک پر کھڑی وہ بس کا بھی انتظار کر رہی تھی اور نوفل شاہ کا بھی کہ وہ اس سے بات کر کے جائے گی، لیکن کافی دیر گزر گئی، وہ فیکٹری سے باہر نہیں آیا جبکہ ریا کی ہی بس آ گئی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بس میں بیٹھ گئی۔ یہ صدمہ اس کے لیے بہت بڑا تھا کہ نوفل شاہ نے اسے نوکری سے فارغ کر دیا، وہ بھی بنا قصور کے۔ گھر پہنچ کر اس نے 2 گلاس پانی لیے تھے، سختی سے آنکھیں رگڑ کر چہرہ دھویا اور پھر کچن میں آ کر کھانا بنانے لگی۔ چھوٹے بھائی اس کا انتظار کر رہے تھے، وہ دونوں اس کی خوب مدد کروا دیا کرتے تھے، گھر کے کام کرنے میں، امی کا بستر صاف کرنے میں، ان کا خیال رکھنے میں۔ لیکن ریا کو آج ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اندر سے اس کا دل مسل دیا ہو۔ وہ اپنے دل کو ٹوٹا بکھرا محسوس کر رہی تھی۔ کیا قصور تھا میرا؟ انہوں نے مجھے نوکری سے کیوں فارغ کیا؟ اسے نکالا کہ میں غریب لڑکی ہوں، میرے پہناوے پر یا پھر میری ان بوسیدہ چپلوں پر میں ان فیشنیبل لڑکیوں جیسی نظر نہیں آتی، لیکن میں اپنا کام تو مکمل کرتی ہوں بغیر کسی غلطی کے۔ برتن دھوتے دھوتے اس کا ذہن اسی سوچ پر اٹکا تھا،
बाजी अम्मी बुला रही हैं आपको। रेहान के कहने पर वो एकदम पलटी थी। हाँ आ रही हूँ। अगर अम्मी के सामने जाती तो आंसुओं का बंध टूट जाता। वो हर बात आकर अम्मी से तो करती थी, लेकिन ये बात इन्हें नहीं बताऊंगी, वो बहुत परेशान हो जाएंगी। दिल ही दिल में फैसला करते हुए इनके पास चली आई। फिर रोजाना की तरह इनसे छोटी छोटी बातें करने लगी। क्या हुआ मेरी बच्ची, आज तेरी आंखें बहुत सुर्ख हो रही हैं और इतनी देर से आई है, सब ठीक तो है? वो माँ थी, कैसे न पहचानती रिया की परेशानी। कुछ नहीं अम्मी, बस काम थोड़ा ज्यादा था और आंखें इस वजह से दर्द कर रही हैं क्योंकि मैं लैपटॉप पर काम करती हूँ। इसने फौरन ही अम्मी की तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल करा दी थी। वो इस फिक्र में थी कि कल फिर सड़कों पर भटकना पड़ेगा नौकरी की तलाश में। खाना खाने के बाद अम्मी भी सो गई थी और वो दोनों छोटे भाई भी, लेकिन वो फिक्र परेशानी से अभी तक जाग रही थी। नौफल शाह बहुत देर से घर आया था। खाली महल जैसा बंगला इसे काटने को दौड़ रहा था। वो लाउंज में आके बैठा तो खानसामा फौरन चला आया। साहब जी खाना लगवा दूं? जी लगा दीजिए, खानसामा को कहता है। इसने सोफे की पुश्त से टेक लगा ली। भूख भी बहुत लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो अकेले बैठकर खाना खा रहा था। किस कदर घुटन खालीपन है इसकी जिंदगी में। जब भी अकेले टेबल पर बैठता यही सोच इसके जहन में आती। जब से रामीन इसकी जिंदगी से गई थी गोया इसके लिए जिंदगी थम सी गई थी। बस एक ही वजूद इसे जिंदा रखने पर मजबूर था और वो था इन दोनों का बेटा। जावेल इसकी पैदाइश पर ही तो रामीन अपनी जिंदगी की बाजी हार गई थी, मगर सोच भी नहीं सकता था कि इसे रामीन की जुदाई सहनी पड़ेगी। रामीन इसका इश्क थी, जुनून। पूरे खानदान से टक्कर लेकर इसने रामीन से मोहब्बत की शादी की थी। वो इसकी जिंदगी में आई, ऐसा लगा जैसे इसने पूरी कायनात को अपने बस में कर लिया हो। यकीन न आता था अपनी खुशनसीबी पर। नौफल ने जो कुछ किया था अपने बलबूते पर। बाबा तो कई साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, जबकि अम्मा भी रामीन के इसकी जिंदगी में आने के 1 साल बाद इस दुनिया से चली गई थी। लेकिन नौफल को अभी भी लगता था कि रामीन की वजह से इसकी जिंदगी में रौनक है, खुशियां हैं। शादी के 2 साल ऐसे गुजरे कि पता ही न चला। लेकिन तीसरे साल रामीन प्रेग्नेंट हो गई थी। वो दोनों बहुत खुश थे जब पहले चेकअप के लिए वो इसे डॉक्टर के पास लेकर गया। वो कुछ परेशान सी नजर आए। मिस्टर नौफल शाह, मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कुछ बात ही ऐसी थी कि रामीन के सामने नहीं करना चाहती थी और यही बात नौफल को डरा रही थी। देखिए मिस्टर नौफल, आपकी मिसेस का जिगर बहुत कमजोर है और ऐसे में प्रेगनेंसी इनके लिए जान का खतरा बन सकती है। अभी से 12 हफ्ते हुए प्रेगनेंसी को। आप इनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा दें। डॉक्टर के कहने पर वो साकित बैठा रह गया। ऐसा हो जाए तो वो रामीन को खो दे, ये नामुमकिन था। रामीन तो इसकी रगों में बहती थी। वो बाहर बैठी इसका इंतजार कर रही थी। जब शाम को जाकर वो इससे बहाना करते हुए कहने लगा, अभी क्या जरूरत है हमें बच्चे की? हम दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल हैं, खुश हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें बच्चे की जरूरत है रामीन। रामीन बुरी तरह तड़प उठी। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा सोचा भी कैसे आपने? बच्चे मुझे बहुत पसंद है। मैं तो पिछले 2 सालों से ट्राई कर रही हूँ और आपसे छुप छुप कर मैं कई डॉक्टर्स के पास भी जा चुकी हूँ, और अब जब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ इतनी दुआओं के बाद, तो आप ऐसे कह रहे हैं? इसकी आंखों में नमी थी। नौफल परेशान हो गया। रामीन किसी सूरत इस बच्चे को टर्मिनेट करवाने के लिए तैयार नहीं थी और इसी दौरान दिन इतने गुजर गए कि अब बच्चा जाया होना नामुमकिन था। डॉक्टर भी परेशान थी। मुझे बहुत डर लग रहा है इनका केस लेते हुए, लेकिन जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। क्या पता खुदा इन्हें इस चीज से महफूज रखे। यूं दिन गुजरने लगे। नौफल शाह इसका ख्याल ऐसे रखता जैसे वो एक छोटी बच्ची है। रामीन नहीं जानती थी कि इसके अंदर एक खतरा आग की तरह बड़ा है। फिर जिस दिन इसकी प्रेगनेंसी का दिन आया वो बहुत खुश थी। इसका ऑपरेशन ही होना था, लेकिन दौरान ऑपरेशन ही वो कोमे में चली गई और इस दौरान बच्चे की पैदाइश भी हो गई। नौफल और रामीन के यहाँ एक खूबसूरत बेटे ने जन्म लिया था जिसका नाम रामीन ने पहले ही जावेल शाह सोच लिया था, लेकिन नौफल दीवानों की तरह रो रहा था। इसकी बड़ी बहन नरमीन ने ही इसके बच्चे को संभाल रखा था। इसने तो अभी तक अपने बच्चे को देखा भी नहीं था, इस डर से कि कहीं वो रामीन को न खो दे। फिर 1 महीने तक कोमे में रहने के बाद बिलाखिर डॉक्टरों की सारी कोशिशें बेसुध आ गईं। वो इस दुनिया से चली गई थी नौफल को अकेला छोड़कर। ये प्रेगनेंसी वाकई ही इसके लिए बहुत खतरनाक साबित हुई थी। वो बिल्कुल दीवाना हो गया था। फैक्ट्री में जाना, किसी का कोई फाइल, कहाँ की फाइल, कौन सी मीटिंग, इससे कुछ होश ना था। काफी दिन लगे थे इसे इस सदमे से बाहर आने में।
اب اس بچے کو لے جائیں اپنے ساتھ، نہ جانے کیوں سے زاویل سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ نرمین نے تڑپ کر اسے گلے لگایا۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم نوفل؟ یہ معصوم تمہاری محبت کو ترس رہا ہے۔ ماں تو جدا ہو گئی، کم از کم باپ کی محبت ہی اسے دے دو۔ نہیں، میں جب جب اسے دیکھوں گا مجھے رامین کی یاد آئے گی۔ آپ اسے اپنے پاس رکھیں، اور میں کیسے سنبھالوں گا اسے؟ اس نے صاف انکار کر دیا زاویل کو اپنے پاس رکھنے سے۔ پھر نرمین نے اس کے کہنے پر زاویل کو اپنے ساتھ لے گئی اور اسے اپنے بچوں سے زیادہ پیار دینے لگی۔ نوفل شاہ کو بہت عرصہ لگا تھا اس غم سے باہر نکلنے میں، لیکن جب بھی وہ اس کی یاد میں تڑپتا، اس رات وہ اس کی خواب میں آتی، لیکن آتی بھی ہمیشہ سفید لباس میں۔ کبھی وہ دونوں پہاڑوں پر بیٹھے ہوتے تو کبھی کسی جھیل کنارے، کبھی وہ اکیلی کسی طرح کے نیچے بیٹھی ہوتی، بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہوتی، اور اسے خواب کے احساس تلے نوفل شاہ اپنے کئی مہینے گزار دیتا۔ آج بھی اس کا گھر خالی تھا، گو کہ زاویل 4 سال کا ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ نرمین کے پاس ہی تھا۔ کبھی کبھار وہ اس سے ملنے چلا جاتا۔ یہ اس کی بڑی بہن نرمین کا احساس ہی تھا کہ وہ نہ صرف اس کے بچے کو پال رہی تھی بلکہ اس کے دل میں اس کے لیے پیار بھی ڈال دیا تھا۔ یہ کہہ کر نوفل شاہ اس کا باپ ایک نہ ایک دن اسے اس کے پاس چلے جانا ہے۔ دوسرے دن وہ اپنے ہاتھوں میں گریجویشن کی ڈگری اور اپنے سارے کاغذات لیے سڑکوں پر بھٹکتی پھر رہی تھی۔ ذہن پر بار بار سہیل کی آواز ہتھوڑے کی طرح برستی۔ مس ریا، آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ میں نے نہیں بلکہ کمپنی کے مالک نوفل شاہ نے کیا ہے۔ کیوں؟ آخر میرا قصور کیا تھا؟ میں نے تو ساری فائلیں بھی کمپلیٹ کر دی تھی، سارا کام کر دیتی تھی، چھٹی کرنے سے ایک دن پہلے بتا دیتی تھی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ 3 دن گزرنے کے باوجود وہ اس سوچ سے باہر نہ آئی۔ آج بھی اس کا اس کمپنی میں انٹرویو تھا۔ انٹرویو والے ادھیر عمر شخص نے اسے دیکھ کر منہ بنایا تھا۔ معاف کیجیے گا، یہ پرسنل سیکرٹری کی نوکری ہے اور آپ کی حالت دیکھ کر کوئی بھی آپ کو اس سیکٹری میں نہیں رکھے گا۔ اس نے منہ پر ریا کی بےعزتی کی تھی۔ کیوں نہیں رکھے گا مجھے؟ اس لیے کیونکہ میرے سر پر سینگ ہے اور میرے چہرے پر غربت کی چھاپ ہے، میرے کپڑے کسی بھکارن کی طرح ہیں اور میری چپلیں لنڈے بازار کی ہیں۔ میرا چہرہ چیخ چیخ کر غربت کی داستان سنا رہا ہے۔ میں لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو مہنگے کپڑے پہن کر روزانہ آفس آتی ہیں۔ یہ کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ ریا نے اسے کھڑی کھڑی سنائی۔ وہ پھر پلٹ کر آفس سے باہر آ گئی۔ تیز گرمی میں وہ سڑک پر چل رہی تھی، لیکن اس گرمی کی چبھن سے زیادہ ایسے لوگوں کی باتوں، ان کے رویوں نے جھلسا رکھا تھا۔ جب اگلے مہینے وہ تنخواہ گھر نہیں لے کر جائے گی، کیسے ماں کی دوائیاں لے کر آئے گی؟ کیسے چھوٹے بھائیوں کی اسکول کی فیس دے گی؟ اور وہ مالک مکان جو ہر مہینے کی 5 تاریخ کو اس کے دروازے پر آ جاتا ہے، پیدل جان بوجھ کر اپنے وجود کو اذیت دیتی وہ سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی۔ 3 دن ہو گئے تھے نوکری تلاش کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہ ہوئی تھی، اور یہ سب اس ایک شخص کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ریا کی تھکان، اس کی ذات کی تضحیک کا باعث بنے تھے۔ نوفل شاہ سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اس کی نظر رامین کی تصویر پر پڑی۔ ہنستی مسکراتی وہ اس کے شانے سے سر ٹکائے کھڑی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے دیکھ کر سوتا تھا، پھر کروٹ لے کر گہری نیند سو گیا، لیکن نہ جانے کتنے گھنٹے گزرے تھے جب اسے وہ دکھائی دی تھی۔ وہ ایک جھیل کنارے بیٹھی تھی، لیکن اس سے رخ موڑے لمبے بال پشت پر لٹک رہے تھے۔ اس نے سفید رنگ کا لمبا سا فراک پہن رکھا تھا۔ رامین بات سنو، پلٹ کر میری طرف دیکھو تو صحیح۔ لیکن وہ پلٹی نہیں تھی۔ وہ خود غائب تھا، لیکن رامین کا احساس اسے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے اپنی طرف پلٹنے کے لیے کہا تھا، تبھی وہ آہستگی سے پلٹی تھی، آنکھوں میں آنسو بھرے کپکپاتے لب سے وہ اسے شکوہ بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن یہ کیا؟ یہ تو رامین نہیں، کوئی اور ہے، اور سفید لباس والی لڑکی آج اس کی بیوی رامین نہیں تھی جو 4 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، بلکہ وہ لڑکی کوئی اور تھی۔ ایک دم ہی نوفل چونک کر نیند سے اٹھا۔ خواب میں نظر آنے والی لڑکی کو یاد کر کے وہ حیران تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ وہ اکثر ہی رامین کو اپنے خواب میں دیکھتا تھا، لیکن ان 4 سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے رامین کے بجائے کسی اور کو اپنے خواب میں دیکھا تھا، اور وہ لڑکی تو وہی تھی، وہی روتی ہوئی آنکھیں، چہرے کی معصومیت، بہت کچھ کہتے ہوئے لب۔ وہ لڑکی میرے خواب میں کیوں آئی ہے؟ وہ حیرت زدہ بیٹھا رہ گیا۔ نوفل کا ذہن تھکا سا تھا۔ وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور تھا کہ آخر وہ لڑکی اس کے خواب میں کیوں آئی ہے۔ تبھی شام کے وقت وہ فیکٹری چلا آیا۔ اس کی نظر غیر ارادی طور پر اسی سیٹ پر پڑی جہاں پر کوئی اور لڑکی بیٹھی کام کر رہی تھی۔
نگاہیں دوڑانے کے باوجود وہ اس سے کہیں دکھائی نہ دی. تبھی وہ اپنے آفس میں چلا آیا. تھوڑی دیر بعد اس نے سہیل کو بلایا تھا. مسٹر سہیل، اس لڑکی کو بلائیں جس کی تنخواہ کا معاملہ میرے سامنے آیا تھا. سہیل گھبرا گیا. سر، وہ لڑکی تو کام چھوڑ کر چلی گئی ہے. 1 مہینہ پہلے آپ نے ہی تو اسے کام سے نکالا تھا. یہ سن کر وہ چونکا تھا. میں نے؟ مگر کب؟ میں نے تو نہیں نکالا اس سے. میرا خیال ہے وہ تو بہت بہترین کام کر رہی تھی. میں نے اسے خود دیکھا تھا جس طرح سے وہ کام کرنے میں ایکسپرٹ تھی. سہیل بکلا گیا. لیکن سر، وہ تو چلی گئی 1 مہینہ پہلے کام چھوڑ کر. وہ حیران بھی تھا کہ نوفل شاہ جیسا فیکٹری اونر معمولی سی لڑکی کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا ہے، اور جس کی غیر موجودگی کا معلوم ہونے کے بعد اس کے چہرے پر یوں پریشانی چھا گئی ہے. سر، میں جاؤں؟ وہ جیسے پلٹنے لگا، نوفل نے اسے آواز دی. رکے مسٹر سہیل، اس لڑکی کا ایڈریس نکلوا کر دیں مجھے. سہیل کے ہوش اڑ گئے. اسے اپنی بھی نوکری کی فکر تھی. اگر سچ میں نوفل شاہ کے سامنے آ گیا کہ ریا نے اسے بتا دیا کہ سہیل کس طرح نہ صرف اس کا بلکہ دیگر آفس سٹاف کا کام بھی اس سے کرواتا تھا اور اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، تو نوفل شاہ اسے 9-2-11 کرنے میں دیر نہیں کرے گا. جی سر، میں بھی اکاؤنٹ میں جا کر اس کی فائل نکلواتا ہوں. وہاں پر ضرور ہوگا اس کا ایڈریس. ٹھیک ہے، آپ جا کر جلدی سے اکاؤنٹ سے لے آئیں. میں ویٹ کر رہا ہوں. سہیل کا ہدایت دے کر وہ چیئر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور پھر اپنی پیشانی مسلنے لگا. وہ خواب اسے 1-2 بار نظر آتا تو وہ کبھی اس لڑکی کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین نہ ہوتا. لیکن 1 مہینہ ہو گیا تھا. مسلسل رامین کی جگہ خواب میں اسے وہی لڑکی روتی ہوئی دکھائی دیتی اور اسے ایسے دیکھتی جیسے اس نے اس لڑکی کا کوئی بڑا نقصان کر دیا. حالانکہ وہ لڑکی بڑی عام سی تھی، شکل سے بہت غریب لگتی تھی. پھر اپنا پہناوا اور اپنی سادگی سے شاید وہ لوگوں کی نظروں میں اتنی آتی بھی نہ ہوگی. اس نے بھی تو 1-2 بار ہی اسے دیکھا تھا. ایک بار کام کرتے ہوئے تو دوسری بار وہ اس کے سامنے تھی جب وہ روتے ہوئے اسے اپنی تنخواہ کا بتا رہی تھی. تھوڑی دیر بعد سہیل آ گیا تھا. گو کہ اس کے چہرے پر بھی پریشانی تھی، لیکن اس نے نوفل شاہ کے سامنے اپنی پریشانی چھپا لی تھی. اب وہ بس اپنی نوکری پر نہ جانے کی دعائیں ہی کر سکتا تھا. دن تک وہ سڑکوں پر خوار ہوتی، چلتے چلتے چپل ٹوٹ جاتی، بھوک سے نڈال ہو جاتی، لیکن نوکری تلاش کرتی وہ پاگلوں کی طرح ماری ماری پھر رہی تھی. 10 دن بعد جا کر اسے ایک آفس میں معمولی سی جاب ملی تھی. تنخواہ صرف 25,000. کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، یہی سوچ کر وہ یہاں جاب کرنے لگی. روزانہ سارا حساب کتاب انگلیوں پر لگاتی، پھر یہ سوچ کر رونے بیٹھ جاتی کہ اتنے کم پیسوں میں ان کا گھر بامشکل چلتا. شاید نوبت بھوک مرنے تک پہنچ جاتی. پھر آفس ٹائمنگ کے بعد وہ ایک اکیڈمی میں 2 گھنٹے کے لیے پڑھانے لگی. یوں تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا آنے والے مہینے میں. لیکن جب آفس میں کام کر کے دماغ اسی نہج پر پہنچ جاتا، مس ریا، نوفل سر آپ کو جاب سے فارغ کر دیا. اندر سے چیخیں گونجتی، کیوں؟ آخر کیوں؟ میرا قصور کیا تھا؟ میں نے بہت کام کیا تھا، حد سے زیادہ. اتنا کوئی کام نہیں کرتا تھا. بہت محنت کی تھی میں نے اس آفس میں جگہ بنانے کے لیے، اور بلا وجہ مجھے اس نوکری سے نکال دیا گیا. چٹانوں جیسا اس کا حوصلہ تھا، لیکن یہیں پر آ کر وہ ایک دم ہمت ہار جاتی تھی. پیچھے پلٹ کر دیکھتی، ایک بیمار ماں کی آنکھیں دروازے پر لگی ہوتی تو 2 چھوٹے بھائیوں کی مستقبل کی امید تھی وہ. ریا صدیقی، اتنی جلدی ہمت نہیں ہارنی تم نے. وہ پھر سے کام کرنے لگ جاتی. نوفل شاہ اس ایڈریس پر پہنچا تھا. قریب محلے میں رہنے والی عورتیں جھانک جھانک کر دروازے سے اس امیر شاندار آدمی کو دیکھ رہی تھیں کہ وہ اس غریبوں کے محلے میں کیا کرنے آیا. وہ اس دروازے کے سامنے کھڑا تھا اور اب اندر جانے سے ہچکچا رہا تھا. کیا کنیکشن ہو سکتا ہے اس لڑکی کے ساتھ اس کا، جو ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی بار اسے خواب میں نظر آ چکی اور ہمیشہ روتی ہوئی. تبھی دھیمے سے دروازہ بجایا، گویا اندر جانے کی اجازت مانگ رہا ہو. دروازہ کھولنے والا ایک 12-13 سالہ بچہ تھا، قمیض شلوار پہنے. السلام علیکم. جی فرمائیے. اس نے آ کر اتنے ادب سے محفل سے ہاتھ ملایا کہ وہ حیران رہ گیا. کیا یہ مس ریا صدیقی کا گھر ہے؟ جی وہ میری آپ ہی ہیں. بچے نے فوراً کہا تھا. میں ان کا باس ہوں، کس کام کے سلسلے میں آیا ہوں. کیا وہ گھر پر ہے؟ آپ ہی ابھی آفس سے آ کر اکیڈمی چلی گئی ہیں، لیکن شاید آدھے گھنٹے بعد وہ آ جائیں. آپ اندر آ جائیں گے؟ میری والدہ ہیں. بچہ گھبرا گیا. یہ ریا آپ ہی کا باس ہے، یقیناً کوئی بڑا کام ہوگا، اس سے جانے کے لیے کہہ دوں گا تو آپ ہی مجھے باتیں سنائیں گی. یہی سوچ کر اس نے نوفل شاہ کو اندر بلا لیا. جیسے وہ اندر آیا، حیرت سے 2-4 ہو گیا. تھوڑا بہت سامان تھا جو معمولی ضرورت کا تھا. 2 چارپائیاں، ایک الماری جو بہت پرانی لگ رہی تھی.
چھوٹا سا کچن، 2 کمرے، وہ گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ تبھی ریا کی ماں دوپٹہ سر پر اوڑھے اپنے ناتواں وجود کے ساتھ اس کے پاس چلی۔ السلام علیکم بیٹا، کیا میری بچی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ویسے بھی وہ آج کل بہت پریشان رہنے لگی ہے۔ آپ اس کے سر ہیں، بہت ذمہ داریاں ہیں، اس کے سر پر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ میری بچی سے وہ ویسے بڑی پریشان رہتی ہے۔ وہ فوراً نوفل سے کہنے لگیں، یہ گھر آپ کا اپنا ہے؟ نہیں بیٹا، ہم تو کرائے پر رہتے ہیں۔ کرایہ بھی ریا خود دیتی ہے، اپنی تنخواہ سے پورا گھر وہی چلا رہی ہے۔ میرا شوہر 4 سال پہلے فوت ہو گیا تھا، تب سے اس نے پورے گھر کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ انٹر کے بعد ہی وہ نوکری کرنے لگ گئی تھی۔ دونوں چھوٹے بیٹے ہیں میرے، ایک 14 سال کا، ایک 12 سال کا۔ انہیں ریا ہی پڑھا رہی ہے۔ میں خود جگر کی مریض ہوں، سارا دن بستر پر پڑی رہتی ہوں، اس لیے وہ بیچاری چھٹیاں کرتی ہے۔ لیکن نہ جانے کیا ہوا، پہلے تو بڑی خوش تھی 3-4 مہینے پہلے کہ مجھے اچھی نوکری مل گئی، تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ لیکن پھر 1 مہینہ پہلے کہنے لگی کہ نوکری چھوڑ دی ہے، دوسری جگہ کر رہی ہوں، لیکن ڈبل نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں میری بچی کو۔ کوئی بھی ان کا اپنا نہیں تھا، کسی دکھ سناتی۔ اب نوفل کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ریا کا باس ہے تو اسے گھر کے حالات بتانے لگی۔ وہ بالکل ساکت بیٹھا سن رہا تھا۔ سہیل نے کہا تھا کہ میں نے اسے نوکری سے فارغ کیا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ وہ لڑکی اتنی مجبور ہوگی، اس کے گھر کے حالات ایسے ہوں گے۔ اپنے آپ کو اندر سے پشیمان محسوس کر رہا تھا۔ جی وہ دراصل ان کی کچھ سیلری رہتی ہے اور حساب بھی تو میں وہیں ان کو دینے آیا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کی تھوڑی پریشانیاں کم ہو جائیں۔ وہ نظر جھکائے کہنے لگا۔ ریا کی ماں حیران تھی، وہ اس مہربان انسان کو غور سے دیکھنے لگی۔ یقیناً بڑے دل کا مالک ہوگا، جبھی تو ان کے غریب کھانے تک ریا کا بقیہ حساب دینے چلا آیا۔ نوفل نے لفافے میں موجود پیسے نکالے تھے، پھر وہ ریا کی ماں کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ اس لڑکی کے آنے سے پہلے چلے جانا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ لڑکی بار بار خواب میں آ رہی تھی۔ وہ بھی روتی ہوئی کہ وہ کیا کہے گا اس لڑکی سے کہ اس کے آنے کی وجہ یہ تھی۔ میں چلتا ہوں، آپ بتا دیجیے گا انہیں۔ ریا کی ماں اس کا شکر گزار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ کا آج کل کے دور میں کون اتنا اچھا ہے جو کسی کے پیسے گھر تک دینے چلا ہے۔ نوفل مسکراتا ہوا پلٹا اور وہ پھر کھلے دروازے سے نکلتا چلا گیا۔ ریا کی ماں نے بغیر وہ پیسے دیکھے ایسے تکیے کے نیچے رکھ لیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کتنی رقم ہے کتنی نہیں، بس وہ اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ اکیڈمی سے وہ 9 بجے آئی تھی، جلدی آتے کچن میں لگ گئی۔ آج میں نہ جانے کیوں مجھے بہت تھکن کی وجہ سے بخار سا محسوس ہو رہا تھا۔ ریا آپ کے باس آئے تھے لیکن آپ گھر پر نہیں تھی۔ چھوٹے بھائی کی بات پر وہ چونکی، تبھی اماں نے آواز دی، بیٹا یہ لفافہ دے کے گئے۔ وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ یہ تمہاری تنخواہ کا حساب ہے۔ اس نے لفافہ لیا، ہاتھ میں تھمایا۔ وہ حیران تھی کہ کون سا حساب؟ 10 دن کی تنخواہ تو وہ اکاؤنٹ سے جا کر لے آئی تھی، سابقہ کمپنی سے اس کا کوئی حساب نہیں بنتا تھا۔ جیسے لفافہ کھولا تو ساکت بیٹھی رہ گئی۔ 5,000 ہزار کے نوٹ اس گڈی میں تھے۔ اس نے اندازہ لگایا وہ رقم 5 لاکھ کے قریب تھی۔ لب کچلتے وہ حیران تھی، پھر اماں سے حلیہ پوچھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ بلیک مرسیڈیز اس کی تھی، اور اماں کے بتائے ہوئے حلیہ سے اندازہ ہو گیا کہ وہ نوفل شاہ تھا، لیکن اس سے ان پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے بس ایک سوال پوچھنا تھا کہ اسے نوکری سے کیوں اور کس وجہ سے فارغ کیا گیا۔ یہ پیسے وہ غلطی سے مجھے دے گئے اماں، یہ کسی اور لڑکی کو دینے تھے۔ اس لفافے پر کسی اور کا نام لکھا ہے۔ اس نے اماں کی غلط فہمی دور کی تھی تو افسردہ ہو گئی۔ اچھا میں تو سمجھی کہ تمہارے پیسے ہیں، لیکن بیٹا وہ اتنا بڑا آدمی غلطی کیوں کرے گا؟ بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ تمہارا حساب ہے۔ ہاں آپیس نے مجھ سے دروازے پر پوچھا تھا کہ یہ ریا صدیقی کا گھر ہے۔ نہیں اماں، ہمیں ان پیسوں کو دیکھ کر خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیسے ہمارے نہیں ہیں۔ اس نے وہ لفافہ فوراً بند کر دیا۔ وہ ہرگز اس انسان کا یہ احسان نہیں لے گی۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ رات کو اماں بھی سو گئیں اور دونوں چھوٹے بھائی بھی۔ ریا اپنے رائٹنگ ٹیبل پر آئی تھی جب اس نے اس آفس کے کام کے لیے بنا رکھی تھی۔ ایک سفید کاغذ اور پین لیا اور اس پر کچھ تحریر کرنے لگی۔ آج 3 دن بعد فیکٹری راؤنڈ پر آیا تھا۔ جیسے آفس کی طرف جانے لگا، اچانک بوڑھے گارڈ نے اسے آواز دی تھی، سیٹھ صاحب۔ شرافت بابا کی آواز پر نوفل شاہ پلٹا تھا۔ یہ ایک لڑکی آپ کے لیے دے کر گئی تھی، 3 دن پہلے دیا تھا اس نے، کہہ رہی تھی کہ یہ آپ کی امانت ہے، میں آپ کو ہی دوں۔ شرافت بابا کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ ان کے ہاتھ سے وہ لفافہ لے لیا جو سفید کاغذ میں لپٹا تھا۔ انہیں شکریہ کہہ کر وہ اپنے آفس میں چلا آیا۔ لفافہ اس نے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مینیجر سہیل اندر آیا۔ وہ اسے کام کے بارے میں بتانے لگا۔
نئے والے آرڈر کے بارے میں کہ وہ کتنا کمپلیٹ ہوا ہے، ساری تفصیلات بتا کر وہ چلا گیا۔ تبھی اسے اس لفافے کا خیال آیا، جیسے ہی کھولا تو بری طرح چونک گیا۔ اس میں وہی پیسے تھے جو وہ کچھ دن پہلے ریا صدیقی کے گھر دے کر آیا تھا۔ وہ لڑکی یہ پیسے واپس دے گئی تھی۔ حیرت اور تعجب سے وہ سن سا بیٹھا تھا، تبھی اس کی نظر اس سفید کاغذ پر پڑی جس میں شاید کچھ لکھا تھا۔ جیسے اس نے لفافہ کھولا، اس کی تحریر پڑھتے ہی وہ چونک گیا۔ السلام علیکم مسٹر نوفل شاہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بھکارن ہوں یا آپ کے پیسوں سے میرا گھر چلتا ہے؟ کیوں مجھے دے کے گئے ہیں یہ خیرات؟ میرا کوئی حساب نہیں بنتا فیکٹری کی جانب سے، لیکن ایک حساب میرا ضرور بنتا ہے آپ کی طرف۔ مجھے صرف آپ سے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ اس دن آپ نے میری شکایت دور کر کے میرے دل کو بہت سکون پہنچایا تھا، میری کچھ پریشانیاں دور ہو گئی تھیں ان معمولی سے پیسوں سے، لیکن پھر جب کچھ دن بعد آپ نے بغیر کسی وجہ کے مجھے نوکری سے فارغ کیا تو میں شدید صدمے میں تھی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی، کسی ڈیٹا میں اونچ نیچ، یا پھر میں لگاتار 10-12 چھٹیاں کرتی، آپ مجھے نوکری سے نکال دیتے، مگر میں آپ کو کچھ نہ کہتی۔ لیکن ایک محنتی ورکر سے 4-4 5-5 لوگوں کا کام کروایا جائے، پھر اس کی محنت کا یہ صلہ دیا جائے کہ اسے بغیر کسی وجہ کے نوکری سے نکال دو، جبکہ وجہ بھی نہ بتائی جائے۔ بس میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا قصور کیا تھا جو آپ نے مجھے نوکری سے نکالا؟ ٹھیک ہے، میں مجبور تھی، میرے گھر کے حالات خراب تھے، میری والدہ بیمار ہیں، میں اکیلی اپنے گھر چلانے والی، لیکن میں تو اپنی محنت سے اپنے خاندان کو پال رہی تھی، کام کر رہی تھی، تبھی تو مجھے تنخواہ مل رہی تھی۔ نہ میں ہٹ حرامی کی ہے، نہ کام چوری، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے نوکری سے فارغ کر دیا۔ بہت شدید گلہ ہے مجھے اتنا کہ شاید زندگی بھر یہ بات میرے دل سے نہ جائے، اور مجھے آپ کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیشہ خدا نے ہماری مدد کی ہے، آگے بھی وہ سہارا دینے کا، اس لیے اپنی نوازش اپنے پاس رکھیں۔ شکریہ۔ نوفل کاغذ پر لکھی یہ تحریر پڑھ رہا تھا، اپنی پیشانی مسلتے وہ حیران تھا کہ آخر اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ شاید ریا نے اس سے کوئی بد دعا دیا ہے، یا وہ اندر سے خود کو بہت افسردہ اور پریشان محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ پہلے اس سے آج تک ایسی کیفیت محسوس نہ ہوئی تھی۔ تبھی اس نے کڑک لہجے میں سہیل کو بلایا۔ وہ فوراً بھاگتا چلا آیا۔ جی سر، ریا صدیقی سے آپ 3-3 4-4 لوگوں کا کام کرواتے تھے اور میرے سامنے غلط بیانی کی کہ وہ لڑکی کام چوری کرتی ہے، ہڈ حرامی کرتی ہے، اور ایسے نوکری سے نکلوا دیا۔ اس نے صرف ایک بات کہی تھی کہ وہ بھی اپنے طور پر، لیکن سہیل شرمندہ سا کھڑا تھا۔ سر مجھے معاف کر دیں، اس دن میں نے آپ سے بہت غلط بیانی کی۔ اس لڑکی کو میں نے روکتا تھا، کام کرنے کے لیے بہت محنتی تھی، 3-4 لڑکیوں کا کام اکیلے سنبھال رہی تھی کہ ابھی اس کی جگہ پر جو لڑکی آئی ہے وہ اپنی فائل کمپلیٹ نہیں کرتی۔ میں بہت پریشان ہوں، اوپر سے اس مہینے کی تنخواہ لے کر میں گھر جا رہا تھا تو راستے میں نہ جانے وہ تنخواہ کہاں گر گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس لڑکی کی بد دعا مجھے لگی ہے، میں شرمندہ ہوں۔ وہ خفیف سا سر جھکائے کھڑا تھا۔ نوفل شاہ نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا۔ تبھی کہتے ہیں شاید ہم کسی کا برا سوچتے ہیں یا کسی کا برا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو جاتا ہے۔ جائیں، جا کر اپنا کام کیجیے۔ اس نے سہیل پر غصہ اتارا، ورنہ وہ ایک ٹھنڈے مزاج والا انسان تھا۔ وہ کچھ سوچنے پر مجبور تھا، پیشانی مسلتے اندر سے بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا، کاغذ قلم لے کر وہ اس پر تحریر کرنے لگا۔ مس ریا صدیقی، میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ سخت ناانصافی کی، کیونکہ مجھ سے غلط بیانی کی گئی تو اس کا ہی میں نے ایک رد عمل دیا۔ لیکن اگر بلا وجہ کسی کو تکلیف پہنچائی جائے تو نہ صرف تکلیف سہنے والا انسان اذیت میں گرفتار رہتا ہے بلکہ تکلیف دینے والا بھی۔ لیکن میں حیران ہوں، میں نے آپ کو کبھی شاید غور سے بھی نہیں دیکھا، لیکن آپ کو یہ جان کر بہت حیرانگی ہوگی کہ آپ ایک بار نہیں کئی بار میرے خواب میں آئی ہیں، پتھروں کے پاس بیٹھے ہوئے، درختوں کے نیچے، یا پھر جھیل کنارے بیٹھ کر آپ پلٹ کر جب بھی میری طرف دیکھتی ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور یہ خواب میں کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں، اس لیے بے چین ہو کر میں آپ کے دروازے تک آیا تھا۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی۔ آپ کی پریشانیاں، تقریریں، آزمائشیں میں سب کچھ ختم کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا دل اندر سے خالی ہے، اس سے مزید خالی نہیں ہونے دینا چاہتا۔ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ فقط ایک ٹوٹا بکھرا انسان۔ لفافہ طے کر کے اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ وہ اپنے دل کو ہر بوجھ سے آزاد محسوس کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں نوفل شاہ کو لگ رہا تھا کہ زندگی اب بہت تبدیل ہونے والی ہے۔ وہ بھی تھکی ہاری اکیڈمی سے نکلی تھی، تبھی ایک بچہ بھاگتا ہوا چلا آیا۔ میڈم جی، یہ کوئی آدمی آپ کے لیے دے کر گیا۔ ریا نے بچے کو گھور کر دیکھا۔ میرے لیے کیوں؟ کیا تمہیں پتا ہے وہ میرے لیے دے کر گیا؟ کیا تم میرا نام جانتے ہو؟ ریا کی بات پر وہ مسکرایا۔ جی ہاں، آپ کا نام ریا صدیقی، اور مجھے آج ہی پتا چلا ہے۔ ویسے بھی اس آدمی نے کہا تھا کہ جو میڈم
सर पर दुपट्टा लिए इस अकेडमी से बाहर आए। ये इसी को देना और इस अकेडमी से निकलने वाली एक टीचर आप ही होती हैं। तो सर पर दुपट्टा लेती हैं। बच्चे की बात पर वो मुस्कुरा दी। तभी इसने गाल पर थपकी देती वो कागज लेकर इसने अपने पर्स में रख लिया। बुखार, तकलीफ, दर्द कुछ भी होता वो छुट्टी हरगिज ना करती। अभी भी आकर जल्दी जल्दी काम किया, अम्मा को दवाइयां दी और फिर छोटे भाइयों का होमवर्क चेक करने लगी कि इन्होंने क्या किया है। इनकी तालीम पर वो खसूसी तवज्जो दे रही थी। इन सब में वो इस कागज को भूल गई जिसे रात को बिस्तर पर लेटी अचानक दिन भर होने वाली सारी बातें याद आई। साथ ही वो कागज भी। तभी वो उठकर पर्स से वो कागज ढूंढने लगी। जैसे इसे खोलकर पढ़ा तो हैरत से बुत बन गई। नौफल शाह ने इसे शादी के लिए प्रपोज किया था। वो लब कुचल रही थी। ये मजाक था या फिर हकीकत? मैं सब कह रहा है। यही सोचते सोचते वो आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। कितने दिन हो गए थे इसने खुद को देखना छोड़ दिया था। वक्त ही ना मिलता था कि थकन, परेशानियां, आने वाली मुस्तकबिल की टेंशन इससे कुछ सोचने ना देती थी और इस रात वो सो ना सकी थी। जैसे एकेडमी से बाहर निकली, सामने अपनी ब्लैक लैंड क्रूजर के सामने खड़े नौफल शाह को देखकर इसे अपनी आंखों पर यकीन आया। 3 दिन से इसके जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर तंग आकर फिर खुद ही चला आया। भारी लहजे में इसने रिया को सलाम किया तो वो घबरा गई। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा था मिस रिया। वो सर झुकाए सुर्ख चेहरा लिए खड़ी थी। लब को चलते इसने पूरे एतमादी से नौफल शाह की तरफ देखा। आप मुझसे कोई मजाक कर रहे हैं या मुझे आजमाना चाहते हैं? इसकी बात पर वो मुस्कुराया। मैं ऐसा इंसान नहीं कि किसी से शादी का मजाक करूं। वैसे भी कई साल पहले मैंने सोचा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, जब मैंने अपनी मोहब्बत को खोया था, लेकिन सोचता हूं कि किसी खूबसूरत दिल वाली को अपनी जिंदगी में लाने में कोई हर्ज नहीं। शायद उदास जिंदगी कुछ अच्छी हो जाए। गौर से इसे देख रहा था। रिया उंगलियां चटखाने लगी, फिर हिचकिचाते हुए कहने लगी, मैंने बहुत सोचा, लेकिन दिल में ये ख्याल आया कि अगर जिंदगी मुझे एक मौका दे रही है तो मुझे इससे खोना नहीं चाहिए। लेकिन ये याद रहे कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत जिम्मेदारियां भी हैं। क्या इनसे जिम्मेदारियों को आप अपना लेंगे? इसने बड़ी आस से नौफल शाह की तरफ देखा था। मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान को अपनाऊंगा। तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी आजमाइशें, तकलीफें सब मेरी बन जाएंगी। रिया को यकीन नहीं आ रहा था। बेशक वो मेहरबान रब सबकी तकलीफें दूर करने वाला है। इसने मुस्कुराते हुए नौफल शाह को शादी के लिए हाँ कर दी। बहुत बड़ी रिसेप्शन की तकरीब थी। आज नौफल शाह और रिया का वलीमा था। नौफल इससे पाकर बहुत खुशी महसूस कर रहा था। जावेल खुशी खुशी इधर उधर खेलता फिर रहा था, तो दूसरी तरफ रिया के छोटे भाई और इसकी माँ भी इस तकरीब में शरीक थे। वो देखकर अभी भी नींद से उठी और ग्रे कलर की मैक्सी पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। अपने पूरे तमाद अंदाज में वो सबसे मिल रही थी। आज ऑफिस के लोग भी इस तकरीब में शरीक थे। सभी देखने के लिए बेचैन थे कि आखिर नौफल शाह ने इस दूसरी शादी की है तो किस लड़की से की है। लेकिन रिया को सामने देखकर सोहेल समेत शीना और दूसरी लड़कियों की आंखें भी हैरत से फट पड़ी थी। वो लड़की जिसे वो बेवकूफ, कमतर और गरीब समझकर मुंह न लगाते, आज वो नौफल शाह के पहलू में खड़ी थी, मुस्कुराते हुए सबसे मिल रही थी। बार बार इस हसीन शानदार मर्द को देखती जो खुदा ने इसकी किस्मत में लिख दिया था। तभी सोहेल इससे मिलने आया। मुबारक हो मिस रिया, आपको बहुत। इसने सोहेल को एक नजर देखा। इसे बहुत अच्छी तरह याद था कि सोहेल ने साजिश करके इसे जॉब से निकलवाया था। तभी इसे सामने देखकर कहने लगी, मैं आपको फायर करती हूँ मिस्टर सोहेल, क्योंकि अब मैं मिसेस नौफल शाह बन चुकी हूँ। ये सुनकर वो घबरा गया। इसके चेहरे की रंगत बदल गई। ऐसे यूं घबराए चेहरे के साथ देखकर वो मुस्कुरा दी। डोंट वरी, ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन मुझे यकीन है कि आप आइंदा कभी किसी लड़की के साथ ये मक्कारी और फरेबी नहीं करेंगे। रिया ने पूरे एतमाद के साथ इसकी आंखों में देखा। वो शर्मिंदा सा पलट गया। नौफल ने इसे बाजू से थामा था। आओ मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। इसने इसका वजूद अपनी गिरफ्त में ले रखा था। रिया आज खुद को फूलों की तरह हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और रिया इसकी भरपूर मदद कर रही थी। इसकी बीवी ही नहीं, सच्ची हमसफर साबित हुई थी। अभी भी इसके गिर्द बाजू हायल किए वो इसका रास्ता रोके खड़ी थी। जल्दी आ जाना आप, कल भी आप लेट आए थे। जावेल इंतजार करते करते सो गया था। रिया ने इसे खफगी से देखा। नौफल मुस्कुरा दिया। अब जाने देंगी तो मैं जल्दी आऊंगा। वो हंस पड़ी। नौफल ने जाने से पहले इसकी पेशानी पर अपने लब रखे तो रिया के अंदर तक इसके प्यार की ठंडक उतर गई। वो मीठी निगाहों से इसे जाता देख रही थी। इसके जाने के बाद कमरा साफ करना, आलीशान महल इसका मुकद्दर बन गया। इसके दोनों छोटे भाइयों को नौफल ने इस स्कूल में दाखिल करवा दिया जिसमें अब जावेल जेर तालीम था।
ریا روزانہ اپنی ماں کو دیکھنے جاتی. شہر کے اچھے مہنگے اسپتال میں اس کا علاج ہو رہا تھا. نوفل اور اس کی محبت دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی. اکثر وہ فیکٹری کا راؤنڈ لگانے چلی جاتی تو وہ ذہین اور محنتی لڑکی تھی. اس نے اپنی ذہانت کو دفن نہیں کیا تھا. آفس کے معاملات میں وہ نوکری کی مدد کر دیتی. ایسے غور سے دیکھتا لیپ ٹاپ پر اس کی کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے وہ دنگ رہ جاتا. آفس میں جا کر سب میم کہہ کر اس سے مخاطب کرتے. سہیل اسے دیکھ کر چور سا بن جاتا تو وہ بے نیازی سے گزر جاتی. تکلیف دہ ماضی بھول کر وہ اپنی خوشحال زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی. کتنی لڑکیاں جنہیں صرف ان کے معمولی کپڑوں، معمولی شکل، معمولی حیثیت کی وجہ سے نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے، بنا کسی قصور کے، یہ سوچے بنا کہ آگے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. ریا اس معاملے میں خوش نصیب تھی کیونکہ ہر کسی کے نصیب میں نوفل شاہ جیسا مہربان انسان نہیں ہوتا. ختم.